بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 53 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نسخ کی تیسری قسم اور تلاوت باقی رکھنے میں حکمت کا بیان پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں نسخ کی اقسام بیان ہو رہی تھی۔ پہلی دو اقسام کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے، جن میں سے ایک منسوخ الحکم والتلاوہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ جس میں صرف تلاوت منسوخ ہو، حکم باقی ہو۔ یہ دو اقسام جو ہیں ان کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ آج تیسری قسم یعنی حکم منسوخ ہو، تلاوت باقی ہو، اس کا جو ہے وہ ذکر پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن کریم میں بکثرت موجود ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 63 صورتوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال تو اس کی یہ آیت ہے، والدین کے لیے وصیت کے متعلق جو آیت ہے، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت اس کی باقی ہے۔ یہ پڑھی جاتی ہے، آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرنے کا اس میں ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسری یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس میں جو ہے وہ ہر وارث کا حصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آیت میراث جو ہے وہ اس کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح بیوہ عورت کی عدت 1 سال والی جو آیت ہے، عدت 4 ماہ 10 دن والی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں 1 سال تک کی عدت کا حکم ہے بیوہ عورت کے لیے، لیکن اس کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس کے ذریعے سے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ موجود تو ہے، تلاوت تو اس کی باقی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو آیت فدیہ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قدرت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی شخص اگر روزے کا فدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ جو آیت صوم ہے، یعنی روزے کی جو آیت ہے، جو اس کو واجب کرتی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس کے ذریعے منسوخ ہو گئی، اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح اس کی دیگر مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقے کا حکم اور مشرکین سے قتال کی ممانعت کرنے کی جو ہے وہ آیات ہیں، جن میں مشرکین سے قتال کی ممانعت ہے۔ ان تمام آیات کو جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر دیگر ایسی آیات کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا، جو حکم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہیں۔ تو لہٰذا اس کی جو مثالیں ہیں وہ بکثرت قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو لہٰذا ان کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ علامہ ہبۃ بن سلامہ رحمہ اللہ تعالی نسخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ شریعت میں نسخ کس حکم سے متعلق ہوا، تو سب سے پہلے نماز کے حکم سے متعلق ہوا، پھر قبلے کے بارے میں ہوا، پھر یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں ہوا کہ پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کو ختم کر کے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر اہل کتاب سے جزیہ نہ دینے تک جہاد کا حکم تھا۔ پھر اہل جو ہے معاہدہ کے درمیان میراث سے متعلق حکم تھا۔ پھر مینارہ جاہلیت کو توڑنے کا حکم تھا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے حج کے دوران غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یعنی سب سے پہلے جو حکم نسخ کا جو حکم آیا وہ نماز کے متعلق ہوا، پھر قبلے کے بارے میں ہوا، پھر یوم عاشورہ کے بارے میں، پھر مشرکین سے اعراض، پھر ان سے جہاد، پھر مشرکین کو قتل کرنے
اور اہل کتاب سے جزیہ نہ دینے تک جہاد کا حکم، اہل معاہدہ کے درمیان میراث سے متعلق کا حکم، مینار جاہلیت کو توڑنے کا حکم، یہ بالترتیب جو ہے وہ اس طرح نسخ کا حکم نازل ہوتا رہا۔ تو یہ ترتیب تھی۔ سب سے پہلے جو حکم جس چیز کے متعلق ہوا وہ نماز تھی۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے تلاوت کو اس میں باقی رکھا گیا ہے جبکہ اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو حکمتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا، اس لیے اس کو باقی رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ امت محمدیہ پڑھے گی، اس کی تلاوت کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اس لیے اس کی تلاوت کو باقی رکھا گیا۔ جبکہ دوسری جو حکمت ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ نسخ جو ہوتا ہے بسا اوقات تخفیف کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ جو تلاوت ہے، تلاوت کو نعمت اور دور کی جانے والی مشقت کی یاد دہانی کروانے کے لیے باقی رکھا گیا، یعنی اس حکم سے جو مشقت پیش آ رہی تھی مسلمانوں کو، اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے بطور نعمت کے اس کو باقی رکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی آسانی نازل فرمائی ہے۔ پہلے وہ سخت حکم تھا جس پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، مشکل ہو رہا تھا، اس میں مشقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے دوسرا آسان حکم دے دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ فَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي 63 سُورَةً ومن أمثلة هذا النوع آية الوصية للوالدين نسخت بآية المواريث وآية العدة بحول كامل نسخت بآية العدة ب4 أشهر و10 أيام وآية الفدية في الصوم للقادر نسخت بآية وجوب الصوم وتقديم صدقة عند مناجاة الرسول والكف عن القتال المشركين كل ذلك نسخ بآيات في القرآن الكريم واضحات الدلالة والحكم۔ وقد ألف الشيخ هبة الله بن سلامة رسالة في الناسخ والمنسوخ جاء فيها ما نصه اعلم أن أول النسخ في الشريعة أمر الصلاة ثم أمر القبلة ثم الصيام ليوم عاشوراء ثم الإعراض عن المشركين ثم الأمر بجهادهم ثم أمره بقتل المشركين ثم أمره بقتال أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية ثم ما كان أهل العقود عليه من المواريث ثم هدم منار الجاهلية لئلا يخالط المسلمين في حجهم إلى آخر ذلك۔ تیسری قسم جو ہے وہ منسوخ نسخ کی وہ حکم کا منسوخ ہونا ہے، تلاوت کا باقی ہونا۔ مع بقاء تلاوت، تلاوت کے باقی یعنی اس کا حکم منسوخ ہے اور تلاوت باقی ہے، یہ قرآن کریم کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 63 صورتوں کے اندر موجود ہے، واقع ہے۔ اس نوع کی مثالوں میں سے ایک والدین کے لیے وصیت کے متعلق آیت ہے جو کہ منسوخ ہو گئی ہے آیت میراث کے ساتھ، اور جس کو منسوخ کر دیا گیا آیت میراث کے ساتھ۔ اور دوسری وہ آیت عدت ہے، 1 سال کی عدت کی آیت ہے جس کو منسوخ کر دیا گیا اس آیت کے ساتھ جس میں 4 ماہ 10 دن عدت کا ذکر ہے۔ اور آیت فدیہ ہے جس کو فی الصوم للقادر، روزے کے اندر اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہو، اس کو منسوخ کر دیا گیا وجوب صوم کی آیت کے ساتھ۔ اور اسی طرح پہلے صدقہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات سرگوشی سے پہلے، اس وقت جو سرگوشی سے پہلے جو ہے وہ صدقہ کرنے کی جو آیت ہے، اور اسی طرح مشرکین سے قتال کرنے سے ممانعت، یہ سب کے سب آیات جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان کو منسوخ کر دیا گیا جو دیگر ایسی آیات کے ذریعے سے جو حکم کے اعتبار سے اور دلالت کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں۔ علامہ ہبۃ اللہ ابن سلامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناسخ منسوخ کے متعلق ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس میں مصنف نے یہ عبارت ذکر کی ہے کہ جان لو شریعت میں سب سے پہلے نسخ نماز کے حکم سے متعلق تھا، پھر قبلہ کے بارے میں، پھر یوم عاشورہ کے بارے میں، یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق، پھر مشرکین سے اعراض، پھر ان سے جہاد، پھر مشرکین
کہ قتل کرنے پھر اہل کتاب سے جزیہ نہ دینے تک، حتی یؤتوا الجزیہ، جزیہ نہ دینے تک، اور جہاد کا حکم، جزیہ نہ دینے تک جہاد کا حکم، ثم ما کان اہل العقود علیہم من المواریث، پھر اہل معاہدہ کے درمیان میراث سے متعلق حکم، پھر جو ہے وہ منارہ جاہلیت کو توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسلمان اپنے حج کے دوران غلط فہمی کا شکار نہ ہو، الی آخر ذالک وغیرہ وغیرہ، الی آخر ذالک وغیرہ وغیرہ۔ الحکمت من نسخ الحکم مع بقاء التلاوہ، اما الحکمت من ذلك فقد بینها العلامة الزرکشی فی کتابه البرہان فی علوم القرآن، فقال وہنا سؤال وهو ان يسأل ما الحکمت فی رفع الحکم وبقاء التلاوة، والجواب من وجہین، احدهما ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فإنه كذلك يتلى لكونه كلام الله عز وجل فيصاب على تلاوته فتركت التلاوة لهذه الحكمة، وثانيها أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة حتى يتذكر المسلم نعمة الله عليه بتيسير الدين۔ حکم کو منسوخ کر کے تلاوت کو باقی رکھنے میں حکمت، اس قسم کی حکمت کو علامہ زرکشی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہے حکم کو منسوخ کر کے تلاوت کو باقی رکھنے میں۔ والجواب من وجہین، اس کے دو جواب دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ قرآن کو جیسا کہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا حکم معلوم ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو اسی طرح اس کو اس وجہ سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فیصاب علیہ، تاکہ اس پر ثواب ہو، اس پر ثواب دیا جائے یا اس پر ثواب عطا ہو، اور جو ہے وہ فترکت التلاوۃ لہذہ الحکمہ، تو لہذا تلاوت کو اسی حکمت کی بنا پر باقی رکھا گیا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ نسخ تخفیف کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا تلاوت کو نعمت اور دور کی جانے والی مشقت کی یاد دہانی کروانے کے لیے باقی رکھا گیا، تاکہ اللہ نے صاحب ایمان پر دین کو آسان کر کے جو نعمت کی اسے اس نعمت کا استحضار رہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں قرآن کی نسخ کی تیسری قسم اور تلاوت کو باقی رکھنے کی حکمت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ سب سے پہلے نسخ کس حکم کے بارے میں ہوا؟ نمبر دو، حکم منسوخ کر کے تلاوت باقی رکھنے کی کوئی ایک حکمت بیان کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔